السلام علیکم. میں آپ سے اپنی ایم ڈی کیٹ 2023 کی جرنی شیئر کرنے جا رہا ہوں. سو یہ بگن ہوتی ہے. بیسیکلی میں ایک ریپیٹر تھا. 2022 میں میں نے سب سے پہلے ٹیسٹ دیا. اس وقت میں فریشر تھا اور میرے مارکس تھے 152. اینڈ دین آئی گو فار ریپیٹنگ اینڈ دین دی جرنی اسٹارٹس. میں آپ کو اپنی فیملی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں. میرے ابو رکشہ ڈرائیور ہیں. سو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ مجھے اپنی جرنی کے لیے بہت اسٹرگل کرنی تھی, کیونکہ ہم لوگ پرائیویٹ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اینڈ آل. سو تو میں نے بیسیکلی اپنے گھر پر ہی تیاری کی تھی زیادہ تر. بس لاسٹ جو 2 منتھ تھے نا, اس وقت میں نے اسٹیپ جوائن کیا ہوا تھا. ایسے ہوا تھا کہ میرا اسٹیپ کا سیلف اسسمنٹ ٹیسٹ کلیئر ہو گیا تھا, تو وہاں پر میں نے جوائن کر لیا تھا. صرف آخری 2 مہینے جو تھے, باقی پورا سال میں گھر میں ہی رہا. تو بہت سے ریسورسز کو یوٹیلائز کیا آن لائن, جتنے بھی ریسورسز تھے. فار ایگزامپل انڈین PW, وہاں سے ان کا امید بیچ لانچ ہوا تھا. وہاں سے پھر میں یوٹیوب سے جو ان کے ریلیٹڈ تھے نا ہمارے ٹاپک سے, ہمارے سلیبس, وہ میں کر لیتا تھا وہاں سے. اور ان سے بہت اچھا فائدہ ہوا, کیونکہ جس چیپٹر میں میرے بیسک ویک تھے نا, وہ بہت اچھے کور ہو گئے تھے وہاں سے. پیریاڈک ٹیبل والا لیکچر تھا ان کا, اسی طرح اور بھی بہت تھے. سو ان کی لنک میں شیئر کر دوں گا. لیکن ہاں, زیادہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز وہ بہت کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایریلیونٹ ہوتی ہیں ہمارے سلیبس سے. سو جس چیپٹر میں آپ کا کنسیپٹ ویک ہیں, وہ آپ ٹرائی کریں. اور اس کے علاوہ میں نے SKN کو بھی جوائن کیا تھا. اس کی تھوڑی سی ورک شیٹس میں نے ان کی تھی. اینڈ ٹاپ گریڈ کو بھی میں نے جوائن کیا تھا. اینڈ دین میں نے شارٹ نوٹس بنائے تھے. شارٹ نوٹس میں شیئر کروں گا. شارٹ نوٹس ایسا ہوتا تھا, ابھی ہم الیکٹروسٹیٹکس سے پڑھ رہے ہیں, تو میں اس کا نا ایک ہی صرف اور صرف 1-2 پیج میں ہی میں اسے کمپلیٹ کر دیتا تھا. اہم چیزیں اسے لکھ لیتا تھا. اور پھر پورے سال میں نے صرف اور صرف وہیں شارٹ نوٹس ہی ریوائز کیے. وہ جو میرے لانگ نوٹس تھے 5-5 صفحوں والے, وہ میں نے دوبارہ ریوائز نہیں کیے. میں نے صرف اور صرف شارٹ نوٹس کو ہی پریفر کیا. اور اینڈ پر میں نے UHS کے پاسٹ پیپر کیے تھے 2008 سے 2022 تک, اور 2022 سے تقریباً 13-15 سوال آئے ہوئے بھی تھے. اینڈ اس کے علاوہ میں نے یوٹیوب سے میں اینیمیشنز دیکھا کرتا تھا, جیسے ڈائجسٹو سسٹم ہو گیا, ریسپیریٹری سسٹم. تو ایک یوٹیوب پہ سرچ کر لیں آپ کے سامنے اینیمیشنز آ جائیں گی. اس کے بعد میں نے نیمونکس بھی میں نے بہت سے یوٹیلائز کیے تھے جہاں سے مجھے ملے. اور اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں, تو میں نیمونکس اسی چینل پر شیئر کروں گا, جتنے بھی میں نے خود بنائے تھے یا مجھے فرینڈس سے ملے تھے. اس کے بعد ریویژن تھی, جس پر میں نے زور دیا, ریویژن, کیونکہ ریویژن ایک بہت ہی کروشل فیکٹر تھا. اور 2022 میں مجھے لگا سب سے جو میری مسٹیک تھی نا بڑی, وہ یہی تھی کہ میں چیزوں کو صحیح طریقے سے ریوائز نہ کر پایا تھا. تو وہ اس بار میں نے وہ غلطی نہیں ہونے دی تھی. آئی واز ریوائزنگ کنٹینیوسلی, اور شارٹ نوٹس بھی بنائے ہوئے تھے, انہوں نے کافی ہیلپ کی میری. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں تھیں, جیسے دیکھیں میں صبح, میری روٹین کیا ہوتی تھی, جب میں صبح اٹھتا تھا, دین آفٹر نماز میں ایکسرسائز کرتا تھا. ایکسرسائز کریں, دس ول کیپ یور مائنڈ فریش اینڈ یور باڈی آلسو. یو شوڈ بی فزیکلی اسٹرانگ, دین یو ول بی مینٹلی اسٹرانگ, رائٹ. سو ایکسرسائز میرا ایک ٹائم فکس ہوتا تھا, اس ٹائم میں ایکسرسائز کرتا تھا. اینڈ دین میری روٹین اسٹارٹ ہو جاتی تھی, اینڈ آئی کنٹینیوسلی گو آن, رائٹ. پھر بس یوں ہوتا تھا, جو جیسے کام آ جاتے ہیں یا اور کچھ, وہ الگ سے. اور اس کے علاوہ میں نے موبائل کو بھی یوٹیلائز کیا. میرا شیڈول ہوتا تھا کہ آج میں نے کتنے چیپٹر کرنے ہیں, اور وہ میرے وال پیپر پر لگا دیتا تھا, پورا شیڈول بنا کر کے, ایک ہفتے میں یہ کچھ کرنا ہے. اس کے علاوہ میں نے کلاک کا بھی یوز کیا ہوا تھا, میں ٹائمر لگا لیتا تھا. ابھی ہم لوگ کا کیا ہوتا ہے یار, ہم لوگ ایک چیپٹر اٹھا دیتے ہیں, اس پر 3-4 گھنٹے ایک ہی چیپٹر پر لگا دیتے ہیں. تو میں نے اس چیز کا حل یہ نکالا تھا کہ ابھی میں جب اینڈ پر خاص طور پر میں ریویژن کر رہا تھا, اس وقت مجھے اس ٹائمر نے بہت فائدہ دیا. ابھی میں نے ٹائم فکس کر لیا تھا, بھیا اس چیپٹر کے میں نے 20 منٹ دینا ہے, 30 منٹ دینا ہے ریویژن کرتے وقت. تو وہ اس سے بہت فائدہ ہو گیا تھا. ابھی جب میرا ٹائمر بچتا تھا نا, تو ایسے نہیں ہوتا, اگر وہ میرے چیپٹر میں نے کچھ مس بھی کر دیا تھا نا, میں پھر بھی آگے چلا جاتا تھا, کیونکہ مجھے اس ٹائمر کو فالو کرنا تھا. اور جو چیزیں میری رہ جاتی تھی نا, تو وہ میں اینڈ پر کر لیتا تھا. لیکن ٹائمر نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا, اس سے بہت زیادہ ٹائم سیونگ ہوتی ہے.
ऑलराइट, तो ये होना चाहिए। अलार्म भी आप लगा सकते हैं कि फ़लाँ टाइम में मेरा फ़लाँ चैप्टर स्टार्ट हो जाना चाहिए। फिर अगर आपका वो चैप्टर उस टाइम में पूरा नहीं भी हुआ, आपको उस अलार्म के बजते ही अगला चैप्टर स्टार्ट कर लेना है अकॉर्डिंग टू योर टास्क। और इसके अलावा बहुत से ऐसे सोर्सेज के एक ड्राइव की लिंक है जिसमें सब कुछ है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे होते थे वो मैं ऐसे करता था, उनकी गूगल लेंस से उनकी टेक्स्ट कॉपी करके वो मैं गूगल से पूछा या चैट जीपीटी से भी पूछ लेता था या अपने टीचर से पूछा था, वो मुझे रिप्लाई कर देते थे। सो इस तरह, क्योंकि डाउट्स क्लियरिंग भी एक बहुत ही क्रूशल फैक्टर होता है। एंड आल्सो मैंने टेक्स्ट बुक्स को फॉलो किया था, पीटीबी को स्पेशली। फेडरल मैंने इतना नहीं दिया, लेकिन फेडरल को पढ़ना चाहिए। फेडरल से सवाल आए हुए भी थे और वो मेरे गलत थे क्योंकि मैंने फेडरल को सही तरीके से नहीं पढ़ा था। सो फेडरल को पढ़ना चाहिए, ऑलराइट, लेकिन मेन फोकस होना पीटीबी चाहिए। देखिए अभी आपको अगर पीटीबी सही नहीं आती तो फिर आप फेडरल पढ़ रहे हैं तो अच्छा नहीं है ना यार। पहले आप अपने सुबह की बुक तो क्लियर करें ना, फिर आप दूसरों पर जाएं। बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए। और हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग यार जो टेबल्स बनी हुई होते हैं, याद करने वाली चीज़ें होती हैं, उन पर ज़्यादा जोर दे रहे होते हैं। यार आप लोग टेस्ट उठा लें, कोई ऐसे सवाल नहीं आते जो मेमोराइजेशन वाले, सब कुछ कंसेप्ट को टच किया जाता है। या बच्चे रटे लगा रहे होते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करो यार। बहुत से ऑनलाइन रिसोर्सेज मौजूद हैं। बच्चे यार टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अभी हमारे यहाँ से लोग, आपको पता है, यहाँ से 112 किलोमीटर दूर जाते हैं तैयारी करने के लिए एमडी कैट की। हालांकि इस शहर में, हमारी अपनी सिटी में भी एकेडमीज़ हैं, वो क्यों जाते हैं? बिकॉज वो कहते हैं यहाँ पर कोई ऐसे टीचर्स नहीं है। वो लोग अपना टाइम ज़ाया करते हैं हॉस्टल्स में जाकर, वहाँ पर बहुत से इश्यूज़ होते हैं यार। तो बेस्ट है आप लोग अगर एकेडमी चूज़ भी करते हैं तो अपनी सिटी की करें, डे स्कॉलर बने, ऐसा ना हो आपको हॉस्टल में रहना पड़े। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो आप ऑनलाइन आजकल बहुत सी एकेडमीज़ हैं, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग सेल्फ स्टडी को भी टाइम दे सकते हैं। तो मैं सेल्फ स्टडी को टाइम लाजमी देना होता है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त आप समझें, अपने आप को समझें यार कि आप किस चैप्टर में लैग कर रहे हैं, किस चैप्टर में आपको ज़्यादा ज़रूरत है। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है यार। लोग रीडिंग करते रहना और प्रैक्टिस को टाइम ना देना, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है यार। प्रैक्टिस को लाजमी टाइम देना। मतलब मैं यूँ करता था यार, मेरे पास किप्स का एलएमएस था, मुझे एक फ्रेंड ने दिया था, मैं वहाँ से भी एमसीक्यूज़ करता था। स्टेप के जितने भी टेस्ट थे हमने वो किए, मैंने स्टेप का क्रैश भी दिया था। और एफएलपीज़ थे, एफएलपीज़ भी, मतलब जहाँ से भी तुम्हें मिल रही हैं ना चीज़ें, ढूंढो यार, ढूंढो। प्रैक्टिस तुम्हें बहुत ज़्यादा करनी है, याद रखना, यही फैक्टर बहुत ज़्यादा काम आता है तुम लोगों के। इसके अलावा मैं और भी बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें इस यूट्यूब चैनल पर शेयर करूँगा।